السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور جو جہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھروں میں حفظ و امان میں رکھیں۔ اچھا، یہاں پہ صبح ناشتے کا ٹائم ہے، اور میرا نا آج کل سے یہی روٹین بنی ہوئی ہے کہ صبح ایک ایپل لے لیتی ہوں، ساتھ دودھ لے لیتی ہوں۔ امی مجھے اتنا ڈانٹتی کہتی ہیں کہ تمہارا آپریشن بھی ہوا ہوا ہے، اور مطلب جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہوا ہے کہتی ہیں کہ تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، تو ایسی چیزیں کھایا کرو۔ تو پھر امی کہتی ہیں میں تمہیں پراٹھا نہیں بنا کر دیتی، تم ایپل لوگی اور ساتھ میں دودھ پیو گی۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر یہی ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اور ویکنیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے تو بھی میں نے اپنے لیے ایک ایپل کاٹا ہے، اور ایک گلاس میں دودھ لے کر آئی ہوں۔ اچھا، میں دودھ اس طرح بالکل بھی نہیں پی سکتی جب تک میں اس میں روح افزا، جام شیریں یا کچھ اس طرح کا نہ ڈال لوں۔ باقی وہ جو اس طرح سادہ دودھ ہوتا ہے نا، مجھ سے بالکل پیا ہی نہیں جاتا، پتہ نہیں کیوں نا، مجھے لگتا ہے اس سے تھوڑا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، تو وہ پینے میں اچھا لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے نا پھر میں اس میں جام شیریں تھوڑا سا ایڈ کر لیتی ہوں، اس کا کلر بھی ایک تو چینج ہو جاتا ہے، یا پھر میں برف، تھوڑا سا پانی اور دودھ ڈال کے اس کا جوس بنا لیتی ہوں، اور وہ بھی اچھا لگتا ہے پینے میں۔ رات میں وہ لے لیتی ہوں اور صبح میں ایسے ہی لے لیتی ہوں۔ اور اس سے نا جب بھی میں امی کے گھر آتی ہوں، سسرال واپس آتی ہوں، تو مجھے سب کہتی ہیں تم صحیح ہو گئی ہو نا، تمہارا کلر بھی فیئر ہو گیا ہے، اور صحت بھی تھوڑی ٹھیک ہو گئی۔ تو جب بھی امی کے گھر آتی ہوں، ظاہر ہے ماں تو ماں ہوتی ہے، امی خیال رکھتی ہیں، ایسی چیزوں کا کچھ کھانے نہیں دیتی ہیں ایسا ویسا، تو پھر میری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں جب گئی تھی نا، ہسبینڈ بھی آئے ہوئے تھے اور میں گئی تھی سسرال، تو مجھے کزن بھی کہہ رہی تھی اور میرے ہسبینڈ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نا تھوڑی ہیلدی بھی ہو گئی ہو، اور تمہارا کلر بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ مطلب میرے پہلے جو تھا نا، پہلے جو تھا میرا آپریشن کے بعد، اور رمضان گزرا اس کے بعد میں بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی، اور ویکنیس مجھے اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ مجھ سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، میرے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا تھا۔ تو اب امی کے گھر آئی ہوں نا، تو پہلے سے میں کافی بہتر ہوں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ خیال خود کا بھی رکھ لیتی ہوں، اور امی بھی ڈانٹتی رہتی ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو، تو پھر اس سے نا بس تھوڑی عادت چینج ہو گئی ہے، اور اب صحت بھی تھوڑی ٹھیک ہے، اس طرح سے نا درد وغیرہ بھی نہیں ہوتا گھٹنوں میں۔ تو یہی ہے کہ اپنی ڈائٹ اچھی کریں تو اس سے انسان اچھا ہوتا ہے، اگر ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے ویکنیس تو ہوگی۔ میں کہتی ہوں جتنی بھی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی، ان کو، مجھے بھی امی کہتی تھیں کہ کچھ کھا لو، شادی کے بعد تمہیں سمجھ آئے گی۔ تو اس ٹائم ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہم ایسے کہہ رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ سسرال برا ہے، وہ کھانے نہیں دیں گے، یہ وہ، اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سسرال اچھا کرے، ماشاءاللہ میرا سسرال بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ شادی کے بعد نا آپ کے اوپر ایسی بیماریاں آتی ہیں نا، ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ان چیزوں سے نا بہت زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے، اس لیے نا اچھا کھائیں، شادی سے پہلے اپنی صحت اچھی رکھیں، ہیلدی کھائیں، بھلے ہی کم کھائیں لیکن ہیلدی چیز کھائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ویکنیس نہیں ہوگی، اور شادی کے بعد آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو میرے ساتھ اتنی زیادہ پرابلم ہوئی ہیں، اور جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، ڈاکٹر مجھے یہی کہتی ہیں تمہاری ویکنیس ہے۔ تو میں یہی سب لڑکیوں سے کہوں گی کہ امی کے گھر ہو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اپنا خیال رکھو۔ اور میں بھی ایسی ہوتی تھی، کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتی تھی، باہر سے کچھ منگوا لیا، کھا لیا، اور ہیلدی چیزیں نہیں کھاتی تھی۔ تو اب اس کا مجھے مل رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ لڑکیوں کو شادی کے بعد بہت سی گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچے پیدا کرنا، اور یہ سب کچھ آسان نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ہی آسان لگتا ہے، جس پہ آتی ہے نا پتہ اس کو ہوتا ہے۔ میرے اوپر یہ سب کچھ گزر چکا ہے، تو اس لیے میں سب لڑکیوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں۔ مجھے ویسے بھی میری گھر میں خود چھوٹی نند ہے، میں اسے بھی یہی کہتی رہتی ہوں، میں نے کہا کھایا کرو، اچھا کھایا کرو، تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ یہ جو پرابلمز آ جاتی ہیں نا پھر یہ جاتی نہیں ہیں، پھر جو مرضی کر لو، اگر پہلے سے صحت اچھی ہوگی، اندر سے آپ ٹھیک ہوگے، تو آپ کو شادی کے بعد کوئی بھی پرابلم نہیں فیس کرنی پڑے گی، ڈاکٹرز کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ گرین شیٹ ہم لوگ باندھ لیتے ہیں صبح، کیونکہ یہ نا دھوپ بہت تیز آتی ہے، اور برآمدہ وغیرہ نہیں ہے تو سیدھا کمرے میں جاتی ہے۔ سردیوں میں کمرے میں نہیں جاتی، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو آدھے کمرے میں دھوپ لگ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نا یہ گرین شیٹ امی صبح باندھ لیتی ہیں اور شام میں اتار لیتی ہیں، اور سسٹر کا یہ کام ہوتا ہے اتارنا اور باندھنا۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اتنا ہوتا ہے تو اسے بخار ہوا ہے، اٹھی نہیں ہے۔ صبح اٹھی تھی، اس نے بریانی وغیرہ بنائی ہے، آج ہم نے بریانی بنائی تھی، اس کے بعد پھر لیٹی ہے، اور اس کے بعد وہ اٹھی نہیں، ہوش ہی کوئی نہیں، اتنا تیز اس کو بخار ہوا ہے۔ تو یہ بس اب میں اس کے کام میں کر رہی ہوں۔
تو میں ان کا ساتھ ساتھ व्लॉग بھی بنا لیتی ہوں۔ اچھا کل کے व्लॉग میں نے بتایا تھا ہمارا فریج خراب ہوا ہے، امی کا تربوز کھاٹ رہی تھی تو میں نے تربوز کا یہ کہا کہ یہ فریج میں رکھیں گے اور ٹھنڈا کھائیں گے۔ اس کے اوپر مجھے اتنے زیادہ کامنٹس آئے کہ آپ تو کہہ رہی ہیں فریج خراب ہے تو یہ کیسے کیا آپ نے، پھر آپ تو کہہ رہی ہیں فریج میں رکھیں گے۔ تو دیکھیں اب یہ تو میں نے نہیں کہا نا کہ اپنے گھر میں فریج میں رکھیں گے، میں اس میں بتانا بھول گئی تھی تو چھوٹی چھوٹی بات آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ تھا میں نے تربوز کاٹا تھا ہمارے ساتھ والے گھر میں، امی لے کے گئی ان کے گھر فریج میں رکھ کے آئی ہیں، پھر امی رات کو لے کے رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور موٹر خراب ہوئی تھی، شکر الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے، کل میکینک آیا تھا تو وہ ٹھیک کر گیا تھا، لیکن فریج کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے، چلتی ہے چلتے چلتے رک جاتی ہے ایک دم سے نا، بند ہو جاتی ہے۔ چیک کروائی تھی تو وہ کہہ رہے تھے، جو میکینک آیا تھا نا اس کو امی نے دکھایا تھا فریج بھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو ہزرو لے کر جانا پڑے گا، اس طرح گھر میں نہیں ٹھیک ہوگی، تو اب اللہ جانے کب تک یہ مسئلہ چلے۔ تھوڑا سا چلتی ہے لیکن جیسے ہی آن کرتے نا چلنے لگ جاتی ہے، 1 گھنٹہ چلتی ہے پھر رک جاتی، بند ہو جاتی ہے، پھر آن ہی نہیں ہوتی، تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے نا۔ اور پھر اس طرح گرمیوں میں نا دوسروں کے گھر چیز رکھنا بھی تھوڑا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گرمی ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی، دودھ سالن آٹا ہر چیز انسان کو فریج میں ہی رکھنا پڑتا ہے، باہر رکھو تو خراب ہو جاتی ہیں، گرمی بھی تیز ہے، دھوپ کی تپش اتنی تیز ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ نا میں جو کپڑے میں آپ کو دکھا رہی تھی، ابھی میں نے چرپائی پہ کپڑے رکھے ہوئے تھے، وہ سارے کپڑے جو ہے نا وہ پیٹی میں رکھنے والے تھے، تو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ میں نے نکالے تھے الماری سے، تو میں نے کہا ان کو رکھ دوں، تو میں وہ پیٹی میں رکھنے لگی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کون سی پیٹی میں ان کے کپڑے ہوتے ہیں، کون سی میں بستر ہوتے ہیں، تو بستر میرا بھی پیٹی میں پڑے ہوتے ہیں، تو پھر میں نے ایک کھولی، اس میں نہیں تھے کپڑے، اس میں ساری رضائیاں کمبل اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ پھر میں نے کہا اب دوسری کھولتی ہوں، کیونکہ یہ دونوں پیٹی امی کی، ایک سسٹر کی تھی ایک امی کی ہے نا، تو پھر میں نے کہا دوسری میں دیکھ لیتی ہوں اس میں کپڑے ہوں گے۔ پھر میں نے اس کو کھولا تو اس میں نا کپڑے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، تو پھر میں نے اس میں کے اندر رکھ دیے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ سپیس ہوتی نہیں ہے، اور بچے بھی ہیں ساتھ، پھر امی کے ہوتے ہیں سسٹر کے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں پہننے والے نہیں ہوتے وہ پیٹی میں رکھ لیتے ہیں۔ اچھا سامان کا مجھے کہہ رہے تھے کہ لوگ کہ آپ کی امی کا کمرہ اتنا زیادہ بھرا ہوا ہے سامان سے، یہ سامان جو ہے نا یہ ہمارے نہیں، یہ جن کا گھر ہے ان کا ہے، شکر الحمدللہ انہوں نے یوز کرنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ اور 2 الماریاں ہیں وہ امی کی ہیں، فریج امی کا ہے، اور 2 چرپائیاں امی کی ہیں، اور یہ برآمدے میں جو پیٹیاں نظر آ رہی ہیں یہ امی کی ہیں، باقی سارا سامان انہی کا ہے، تو وہ یوز کرتے ہیں نا، بیڈ وغیرہ ہو گیا، ڈریسنگ ٹیبل، اور کمرے میں جو پیٹی پڑی ہوئی ہے وہ بھی ان کی ہے، یہ سارا سامان ان کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کپڑے وغیرہ رکھ لیے تھے، اس کے بعد یہ میں اپنی بایوٹین لے رہی تھی، یہ مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی تھی، میں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ مجھے نا ہیئر فال بہت زیادہ ہے، میری اسکن بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اس دفعہ جب آپریشن ہوا ہے، کیونکہ میڈیسنز اتنی زیادہ لی ہیں میں نے، تو ڈاکٹر نے مجھے یہ والی بایوٹین دی ہیں۔ اچھا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، بہت اچھی ہیں، میں یہ ڈیلی لیتی ہوں، ڈیلی ایک لینی ہوتی ہے، تو میں نے نا سوچا آپ لوگوں کو ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ میں نے بالوں کو اتنا کچھ ٹرائی کیا، اتنا کچھ لگایا، میرا ہیئر فال نہیں رکا، لیکن جب سے یہ میں سپلیمنٹس لینے لگی ہوں نا تو بہت ہی مجھے ہیئر فال کا پرابلم جو ہے نا وہ رک کے، پہلے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی میں لیتی رہی ہوں، اس کے بعد مجھے یہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی تو پھر میں اب یہ لے رہی ہوں، اس کے بعد میں ہو سکتا ہے جو پہلے لیتی ہوئی تھی وہی پھر سے سٹارٹ کر دوں، تو آپ لوگ بھی اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر کچھ اس طرح کی لیا کریں سپلیمنٹس، اس سے بھی بالوں کا نا مسئلے کافی حد تک حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ نا مرغی میں آپ کو پہلے دکھائی تھی، اس کے اتنے زیادہ چوزے تھے، ابھی یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اتنے زیادہ چوزے مر رہے ہیں، میرا اتنا زیادہ دل اداس ہو رہا تھا، اور میرا چھوٹا بھانجا ہے نا بڑا جو ہے سب سے، اس کو یہ بہت اچھے لگتے ہیں، تو اتنا اداس ہوتا ہے، اسکول سے آتا ہے نا بیگ پہن کے ان کے پاس ہی بیٹھ جائے گا، ٹیوشن جاتا ہے ٹیوشن سے آئے گا، یہ باہر جاتا ہے نا آتا ہے جیسے ہی نا تو ان کے پاس کھڑا رہتا ہے، بار بار کہتا ہے یہ کیوں فوت ہو رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا، ان کا کچھ علاج کروائیں۔ میں نے سوچا آپ لوگوں سے پوچھوں کہ پتہ نہیں کسی کو شاید کچھ پتہ ہو، ابھی بھی دیکھیں ایک بیٹھا ہوا ہے وہ بیمار ہوا ہوا ہے، تو اتنے زیادہ تھے 21-22 تھے، اور ابھی یہ تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں، سارے ہی فوت ہوتے جا رہے ہیں، بیمار ہوئے ہوئے ہیں سارے۔ تو اگر کسی کو کچھ پتہ ہو تو مجھے کامنٹس میں لازمی بتائیے گا، تاکہ
جس سے یہ ٹھیک ہو سکیں، اور یہ کیا بیماری آئی ہوئی ہے چوزوں پہ، کیونکہ ہمارے محلے میں جس چیز کے چوزے ہیں نا یہاں پہ سب کے ہی مر رہے ہیں، تو سب کہہ رہے تھے کہ یہ شاید کوئی بیماری آئی ہوئی ہے ان کے اوپر، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی پوچھ لوں۔ اچھا پھر میں کچن میں آ گئی تھی، برتن تھے دھونے والے تو میں نے کہا یہ دھو لوں، اور ایک اور کوسچن آیا تھا انڈین میرے جو فالوورز ہیں ان کی طرف سے کہ آپ نے لاسٹ ولاگ میں غلط کہا، کہ میں نے کہا تھا کہ ان کو کافر بولا تھا۔ ہاں وہ میں نے بولا، اس لیے بولا کیونکہ بہت سے ہندو ہیں جو ہمارے خلاف بول رہے ہیں، اور بہت سے انسٹاگرام پہ میرے فالوورز بھی انڈین تھے جنہوں نے مجھے انفالو کر دیا، اور مجھے اتنی باتیں سنائی، انہوں نے اتنی باتیں سنائی ان باکس میں آ کر، اور وہ ہندو تھے، تو اس وجہ سے میں نے ان کو بولا۔ مسلمان وہاں پر بھی ہیں انڈین جو مجھے بھی دیکھتے ہیں، مجھے بھی پسند کرتے ہیں، ان کا شکریہ۔ جو مسلمان ہیں ان کو میں نہیں کہہ رہی، لیکن جو غیر مسلم ہیں میں نے ان کا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پورے انڈیا میں ظاہر سی بات ہے سارے ہی تو ہندو اور اس طرح کے لوگ نہیں رہتے، مسلمان بھی بہت زیادہ ہیں، تو اللہ پاک میں کہتی ہوں سب کو سلامت رکھیں، کیونکہ یہ جو لڑائی ہے نا، یہ جو جنگ ہوتی ہے نا، اس میں کوئی بھی بڑے جو حکمران ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو کچھ نہیں ہوتا، جان جاتی ہے نا تو وہ عام عوام کی جاتی ہے، بچے مرتے ہیں وہ عام عوام کے مرتے ہیں، تو اس لیے دعا کیا کریں کہ یہ جنگیں شنگیں نہ ہی ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں جان جائے گی نا تو عوام کی جائے گی، روئے گی دکھے گی تو عوام دکھے گی۔ ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں نا ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی، وہ تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دعا کیا کریں سب کے لیے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، ایسے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک اچھے سے ولاگ کے ساتھ کل ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے، اور ہاں یہ ایک بات بتانا بھول ہی گئی کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے فرینڈز فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں میری ویڈیوز کو، بھلے ہی لنک کہیں بھی شیئر کر دیں، جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے نا آپ وہاں پہ میرے یوٹیوب کا لنک شیئر کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے چاہا، اللہ پاک نے زندگی دی تو انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمت دی تو کل ایک اچھا سا ولاگ بناؤں گی آپ کے لیے، اور کوئی بھی آپ لوگوں نے کویسچن کرنا ہو تو آپ کامنٹ میں مجھے ساتھ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کل کے ولاگ میں اس کا آنسر میں دے دوں گی، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ کامنٹ کر دیا کریں تو اس کا نا آنسر میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں دے دیا کروں گی، تو آپ جب کامنٹ کریں تو اس سے نیکسٹ ولاگ لازمی دیکھا کریں کہ اس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔